اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگرد مرحوم آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک متفاوت موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع موسیقی سے متعلق ہے، جو ایک یونانی کلمہ ہے جس کا اگر عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو وہ ترجمہ بنتا ہے لفظ غنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس موضوع کو بطور مستقل اپنی گفتگو کا موضوع اور محور قرار نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس بات کی طرف آپ اپنی توجہ کو مد نظر رکھیں۔ ہمارا مقصد مرحوم آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کرنا ہے، لیکن موضوع گفتگو کو بیان کرتے ہوئے آج کی گفتگو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم موسیقی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ لہٰذا ہم اس سلسلے میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دو طرح کے گروہ آپس میں جدال اور نزاع میں داخل ہو چکے ہیں۔ دونوں دیندار طبقہ ہے، دونوں متدینین ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اور دیندار طبقہ ہے، لیکن ان دونوں کی رائے اس موضوع میں آپس میں مختلف ہے۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کو، یعنی دیندار طبقہ دوسرے دیندار طبقے کے بارے میں جو موسیقی کے بارے میں شدید اللحن نظریہ نہیں رکھتے، انہیں جہنمی قرار دیتا ہے۔ یہ لوگ دوسرے گروہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے انسانی روح کی لطافت کے لیے، انسانی روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے کیا موسیقی کا سہارا لیا ہے؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ کیا موسیقی کا سہارا لینے کی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دلائی ہے؟ یہ ایک سوال کی صورت میں آتا ہے۔ پھر یہ گروہ ایسی دینی روایات کو موسیقی کی مذمت سے متعلق بیان کرتا ہے اور پھر کچھ عناوین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ جو شخص موسیقی میں مبتلا رہتا ہے اس کی عقل جو ہے وہ حالت اعتدال سے خارج ہو جاتی ہے۔ جو شخص موسیقی میں مبتلا رہتا ہے، یہ موسیقی اسے بے حیائی کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ یہ موسیقی انسان کے وجود میں نفاق کو ایجاد کرتی ہے۔ یہ موسیقی انسان کو زنا کی طرف اور فساد کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یہ موسیقی اگر انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو خداوند متعال اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہی موسیقی آخرت میں انسان کے لیے عذاب کا باعث ہوگی، اور اس دنیا میں انسان اسی موسیقی کی وجہ سے عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ایک نظریہ جو موسیقی کی نہایت شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور ہر طرح کی موسیقی کے مخالف ہیں۔ اس گروہ کے مد مقابل ہم ایک دوسرے گروہ کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اور خدا کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ خود موسیقی ہے، یعنی یہ موسیقی انسان کی روح کی غذا ہے۔ انسان اس موسیقی کے ذریعے سے اپنے خالق حقیقی اور اپنے معشوق سے جا کر ملتا ہے۔ یقینی بات ہے معشوق کا لفظ ہم نے استعمال کیا تو ہماری مجازی یہاں پر مراد نہیں، عشق حقیقی ہے، اور وہ خداوند متعال سے وصال اور خداوند متعال سے لقاء کا نام ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس نظریے کا جائزہ لیے بغیر اس بارے میں اپنی رائے بیان کریں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں نظریوں میں
اعتدال کا نظریہ انسان کو اپنانا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہمارے فقہا نے بھی اسی مسئلے کو پیش کیا ہے۔ دونوں طرفوں سے شدت کو کم ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں سہارا لیتا ہوں مرحوم آیت اللہ صانعی کی تحقیقات کا، جو انہوں نے موسیقی اور غنا کے بارے میں پیش کی۔ مختلف علماء کے اقوال کو اور نظریات کو بیان کرنے کے بعد آیت اللہ صانعی یہ بیان کرتے ہیں کہ روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں غنا کی حرمت اور مذمت جو پائی جاتی ہے، اس بارے میں ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے، وہ حرمت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لیکن سوال ہم کرنے کی تو اجازت رکھتے ہیں نا، ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ روایات میں جو حرمت غنا بیان کی گئی ہے، اس حرمت غنا کا مصداق کیا ہے، یہ آپ ہمارے سامنے بیان کر دیجئے۔ یعنی اس غنا کی حرمت کا مصداق ہمارے لیے اس طرح سے واضح نہیں ہے جس طرح سے یہ علماء بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی غنا اور موسیقی حرام، غنا اور موسیقی پر اجرت وصول کرنا حرام، غنا اور موسیقی کی تعلیم دینا حرام، غنا اور موسیقی کو سماعت کرنا اور سننا حرام، غنا اور موسیقی کے آلات کو خرید و فروخت کرنا حرام۔ یہ سب باتیں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ روایات میں یہ مطالب بیان ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روایات میں جس غنا کے بارے میں ذکر ہوا ہے اور اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے، وہ غنا ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس کے ادوار میں رائج تھا۔ یعنی جس غنا کے اندر کنیزیں موجود ہوا کرتی تھی، رقص و سرور کی محفلیں جاری ہوا کرتی تھی، شراب پلائی جاتی تھی اور شراب پی جاتی تھی، باقاعدہ ایسا غنا ہماری روایات میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ غنا اور موسیقی حرام ہے، اس غنا اور موسیقی پر اجرت وصول کرنا حرام ہے، اس کی تعلیم دینا حرام ہے، اس کو سننا حرام ہے، اس کے آلات کی خرید و فروخت کرنا اور باقاعدہ اس کا کاروبار کرنا، یہ سب حرام ہے، کیوں؟ چونکہ یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے ادوار میں رائج چیز تھی اور اس کا بنیادی مقصد انسان کو فساد کی طرف، بربادی کی طرف اور تباہی کی طرف لے جانا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی موسیقی ان عناوین پر مشتمل نہ ہو، یعنی اگر اس میں خواتین کی آوازیں موجود نہ ہوں، خواتین کی آوازوں کے ساتھ میوزک موجود نہ ہو، اس میں شراب کا عنصر نہ پایا جائے، اس میں لہو و لعب کا عنصر نہ پایا جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی یہ موسیقی اور یہ غنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ یہ سوالات پیش کرنے کے بعد اور اس کا طول و تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد آیت اللہ صانعی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ میری نظر میں غنا بطور مطلق حرام نہیں ہے، بلکہ غنا کی ایک خاص قسم حرام ہے جسے مطرب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی موسیقی اور ایسا غنا جو انسان کی حالت میں تبدیلی ایجاد کرے اور اس انسان کو برائی کی طرف، خدا سے دوری کی طرف، فساد کی طرف، زنا کی طرف، عیاشی کی طرف رغبت دلائے، ایسا غنا حرام ہے۔ لیکن اگر غنا کے اندر یہ عوامل نہیں پائے جاتے تو یہ غنا حرام نہیں ہے۔ یہ ہے نظر آیت اللہ صانعی کی۔ اگر ہم رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی فتویٰ کے بارے میں دیکھیں تو بعض لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ موسیقی کے بارے میں ہمیں آپ یہ بتائیں کہ حلال اور حرام موسیقی کا معیار کیا ہے؟ تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ موسیقی کے لیے معیار وہی ہے کہ جو عرف میں لہو و لعب پر مشتمل ہو، یعنی عرف کہے کہ یہ موسیقی لہوی موسیقی ہے، یہ موسیقی فسادی موسیقی ہے، یہ موسیقی انسان کو سبیل اللہ سے منحرف کر دینے والی موسیقی ہے، یہ موسیقی جو مجالس عیش و نوش کے ساتھ
وابستہ ہے، یعنی ایسی موسیقی جس میں شراب بھی ہے، جس میں رقص و سرور بھی ہے، جس میں طرب بھی ہے، جس میں خدا سے دوری بھی ہے، ایسی موسیقی راہبر معظم انقلاب اسلامی کے نزدیک حرام ہے۔ اب خواہ یہ موسیقی کلاسیکی موسیقی ہو یا غیر کلاسیکی موسیقی ہو، اس میں فرق نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ موسیقی کے لیے معیار کیا ہے، تو ہم آپ کو نہیں کہتے کہ یہ موسیقی حلال ہے یا یہ موسیقی حرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ متدینین کا معاشرہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ موسیقی طرب آور ہے یا طرب آور نہیں ہے، یعنی انسان کی روح کو فساد کی طرف لے کر جا رہی ہے یا فساد کی طرف نہیں لے کر جا رہی۔ مجتہد کا کام موضوع کو مشخص کرنا نہیں ہے، آپ کو حکم بیان کرنا ہے۔ حکم جب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ خود معاشرے میں جا کر اس کا موضوع تلاش کریں گے کہ آیا یہ حرام موسیقی کا مصداق ہے یا حرام موسیقی کا مصداق نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آیت اللہ جوادی آملی کی جب نظر دیکھیں تو انہوں نے ابن سینا کی بات کا سہارا لیتے ہوئے اس مطلب سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک عارف کو ایک نرم اور ملائم موسیقی کی ضرورت پیش آتی ہے، جو موسیقی اس عارف کو نصیحت کرے، اس موسیقی کو خداوند متعال کی طرف لے جائے۔ یہی مطلب جو آغایون کہہ رہے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ روح ایسی موسیقی جو انسان کو معنویت کی طرف لے کر جائے، خدا کی طرف متوجہ کرے اور انسان میں عبادت کے جذبے کو ابھارے، ذکر اور فکر کے جذبے کو ابھارے۔ اگر ایسی موسیقی کوئی پائی جاتی ہے تو اس موسیقی میں کوئی مشکل نہیں ہے، وگرنہ خود موسیقی حیوانیت پر مشتمل ہے۔ جو خود حیوانیت پر مشتمل ہو وہ انسان کی روح کو کیسے بیدار کر سکتی ہے، انسان کو سعادت دارین تک کیسے پہنچا سکتی ہے، انسان کو خداوند متعال سے کیسے ملا سکتی ہے؟ پس انکار نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی ایسی موسیقی پائی جاتی ہے جو انسان کے وجود میں نصیحت کا عامل بنے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پس خلاصتاً بعض ایسی دھنیں موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں جو انسان کے وجود میں معنویت کو زندہ کرتی ہیں اور شہوت اور انسان کے غضب کو ختم کرتی ہیں۔ اگر ایسی دھن انسان کے سامنے آ جائے تو اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات کرنے کے بعد آیت اللہ جوادی آملی موسیقی کی 3 اقسام ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ موسیقی جو انسان میں روحانی کیفیت کو ایجاد کرے، اگر ایسی موسیقی ہے تو یہ حرام نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں پایا جاتا۔ دوسری موسیقی وہ ہے جو لہو و لعب کی محفلوں کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں رقص و سرور پایا جاتا ہے، جس میں شراب نوشی پائی جاتی ہے، جس موسیقی کو سن کر آپ کا دل جو ہے چاہتا ہے اٹھ کر رقص کریں، ایسی موسیقی سننا حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہمارے لیے معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ موسیقی وہ پہلی قسم سے ہے یا دوسری قسم سے ہے، ہمیں اگر شک ہے تو ہمیں اس شک کی صورت میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور دوری اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر پہلے طبقے سے تعلق رکھنے والی کسی دھن تک انسان پہنچ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے خداوند متعال سے اس کا رابطہ برقرار ہو جاتا ہے تو انسان اس کو سن سکتا ہے، اس میں فقہی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت اللہ ثانوی کا فتویٰ بھی بیان کیا، راہبر معظم کی بھی بات نقل کی اور آیت اللہ جوادی آملی کا بھی نظریہ بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصل موضوع کی طرف اور اصل گفتگو کی طرف کہ وہ موضوع تھا آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جلیل القدر شاگرد آیت اللہ سید حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کرنا۔ مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی سید حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے موسیقی اور غنا کے اوپر ایک باقاعدہ رسالہ اور ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اس رسالے میں میرے بھائی نے انسانی روح پر آواز
اور موسیقی کی تاثیر کا جائزہ لیا ہے۔ یعنی ماں جو گود میں اپنے بچے کو بٹھا کر اسے لوری سناتی ہے اور اس لوری کے سننے کے نتیجے میں یہ بچہ سو جاتا ہے، یہ جو آواز ماں نے اپنے منہ سے نکالی اور اس آواز کی اس بچے پر یہ تاثیر ہوئی کہ یہ بچہ سو گیا ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ یعنی یہ آواز نے اس بچے کی روح پر کیا اثر چھوڑا ہے، اس پر باقاعدہ انہوں نے تحقیق کیا ہے۔ یعنی انسانی کان میں داخل ہونے والی آوازیں یہ انسان کی روح پر کیا آثار مرتب کرتی ہیں، اس کا باقاعدہ انہوں نے جائزہ لیا ہے، تفصیلی بحث کی ہے، اور اپنی اس کتاب میں انہوں نے مشہور و معروف موسیقی دان سمقلی کے نظریات کا جائزہ بھی لیا ہے اور ان کا رد بھی پیش کیا ہے۔ اور انصافاً مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نظیر کتاب میرے بھائی نے اس موضوع پر لکھی، لیکن جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو انہوں نے اس کتاب کو اس خوف سے کہ کہیں یہ کتاب کسی نااہل آدمی کے ہاتھ میں نہ لگ جائے اور وہ اس کتاب سے غیر شرعی استفادہ نہ کرے، اپنی اس تمام محنت کو خود اپنے ہی ہاتھوں نابود کر دیا اور اسے ضائع کر دیا اور اسے آگے منتقل نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے وہ اللہ کے بندے کہ جو باقاعدہ اگر کسی موضوع پر تحقیق کرتے ہیں تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ ایک مطلب کی حقیقت کو درک کرنے کے لیے اس پر تحقیق کرتے ہیں، اور جب تحقیقی نتائج حاصل ہو جائیں تو اس خوف سے کہ کہیں اس سے معاشرے میں غلط استفادہ نہ ہو اور معاشرے میں لوگ گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، بے دینی کی طرف نہ چلے جائیں، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے نابود کر دیا تاکہ لوگ بے دینی کی طرف نہ جائیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید آیت اللہ محمد حسین الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے بارے میں جاری ہے۔ یقیناً آپ یہ سنیے گا۔ کل ہم مرحوم آیت اللہ الہی کی کرامات کو اور معنوی سیر و سلوک کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، قابل توجہ گفتگو ہے، ضرور سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔